السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جن نازک حالات میں اس سال دنیا بھر میں مسلمانوں نے رمضان کا استقبال کیا، وہ بہت ہی تکلیف دہ حالات تھے۔ کرونا وائرس اور اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ دنیا بھر میں جاری تھا۔ نہیں معلوم ہمارے کون سے گناہ تھے کہ اس کی وجہ سے مساجد کے دروازے تک بند کر دیے گئے، اور رمضان جیسے مقدس مہینے میں ہم مساجد کا رخ تک نہ کر سکے۔ اور اب رمضان جو کہ نیکیوں کا، خیر و برکت کا مہینہ ہے، وہ تقریباً اختتام پذیر ہے۔ اللہ ہم نے جو عبادات کی ہیں اس کو قبول فرمائے، اور جو لغزشیں اور کوتاہیاں ہوئیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو درگزر فرمائے، اور اس مصیبت اور آزمائش سے اللہ ساری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ اس وقت اجتماعات پر، سوشل گیدرنگ پر ویسے ہی پابندی ہے۔ لاک ڈاؤن جو رمضان سے پہلے چلی آ رہی تھی، اگرچہ کہ عید شعائر اسلام میں سے ہے، اور عید کا اہتمام یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یورپ کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع مسلمانوں کا وہ برمنگھم میں ہی ہوتا رہا، الحمدللہ۔ لیکن اس سال ایک عذر ہے، لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے اتھارٹیز کی طرف سے، اور وہ بھی ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے، تو اس لیے نہ میدان میں نماز عید ہوگی، نہ مساجد میں ہوگی، بلکہ گھروں ہی میں اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ تو گھروں میں نماز عید جو میدان میں پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ ساری جو تیاری، خوشی وغیرہ، یہ سب آپ کر سکتے ہیں۔ صرف میدان میں گھر کے باہر جا کر نماز عید نہ آپ پڑھیں، اس کے لیے جو چند بنیادی باتیں ہیں وہ ذہن میں رہے۔ فطرانے کی ادائیگی، غریب، کمزور اور محتاجوں کی دستگیری کرتے ہوئے بر وقت نماز عید سے پہلے غریب تک فطرانہ پہنچ جانا چاہیے، گھر کے تمام افراد کی طرف سے، چاہے وہ روزہ رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، سب کی طرف سے۔ پھر غسل کرنا، عمدہ لباس پہننا، خوشبو کا استعمال، اور تکبیرات، بار بار اللہ تعالیٰ کی حمد اور کبریائی اور عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے بار بار تکبیرات کہنا۔ پھر نماز عید سے پہلے سنت کے مطابق کھجور آڈ نمبر میں، طاق نمبر میں 3، 5، 7 یہ کھانا، یہ ساری چیزیں ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اور گھر میں جو بھی ذمہ دار ہوگا وہ نماز عید کی 2 رکعت پڑھا دے، 12 زائد اضافی تکبیرات کے ساتھ۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا، اور اس کے بعد 7 تکبیرات، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت، اور اگر آپ کو سبح اسمہ یعنی سورہ اعلیٰ یاد ہے تو وہ، ورنہ کوئی بھی سورت، پھر رکوع سجدہ وغیرہ۔ پھر دوسری رکعت میں آپ ٹھہر جائیے، 5 اضافی تکبیرات، تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ اللہ اکبر، اس طرح سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ پھر حل اتاک حدیث الغاشیہ اگر یاد ہو تو وہ پڑھیے، یا نہیں تو کوئی بھی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عید اور دیگر نمازوں میں صرف ایکسٹرا تکبیرات کا فرق ہے، باقی نماز ویسے ہی ہوتی ہے۔ نماز عید کے بعد خطبہ عید کا مسنون ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، البتہ صحابہ کرام کے لیے اختیار ہوتا کہ چاہے وہ بیٹھیں سنیں یا نہیں تو وہ چلے جائیں۔ تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی کوشش کریں کہ جو بھی خطبہ دے سکتا ہو دے خطبہ، چاہے وہ حمد و ثنا کے بعد ایک آیت کا ترجمہ یا کوئی حدیث کا ترجمہ سنا دے، خطبہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی نہیں دے سکتا تو کوئی حرج کی بات نہیں، نماز عید تو ہو گئی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، رمضان میں ہم نے جو عبادات کی ہیں، سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان سے پہلے اللہ سے دعائیں کرتے کہ صحت و سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ عطا کرے، اور جب رمضان آتا تو خوب عبادت کرتے، اور رمضان گزر جاتا تو قبولیت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ سورہ مومنون کی آیت 60 میں جو کہا گیا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں
جو خرچ بھی کرتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، مگر ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی کوتاہی، لغزش اور غلطی کی وجہ سے ساری عبادت اللہ کی بارگاہ میں رد کر دی جائے۔ اور جو رمضان میں ہم نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی، خواہشات پر کنٹرول کرنے کی، تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ کرنے کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد تقوی اور پرہیزگاری کی یہ ٹریننگ ختم ہو جائے، بلکہ ہم مسلمان ہیں رمضان میں بھی اور شوال میں بھی، مسجد میں بھی اور مسجد کے باہر بھی۔ تو اس لیے رمضان میں جو کچھ ہم نے تقوی پرہیزگاری کے کام کیے، اس میں تسلسل، ریگولاریٹی بہت ضروری ہے، اس کو جاری رکھیے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سے جو لغزشیں اور کوتاہیاں ہوئیں اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے۔